اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیات ہیں 2-3 ان آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان کی کتاب کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات بتا دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو، کہ بنی اسرائیل تم 2 مرتبہ سرکشی کرو گے اور 2 مرتبہ تم پر اللہ کی پکڑ آئے گی بڑی سخت قسم کی۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلا وعدہ ہمارا آیا، جو ہم نے ان کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے تو تم پر ایک اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ پہلا عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے جو ہیں ان پر مسلط کیے جو بڑے سخت تھے، بڑے جنگجو قسم کے تھے، اور انہوں نے آ کر تباہی پھیر دی بنی اسرائیل پر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جب بہت زیادہ خراب ہو گئے، بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، حضرت زکریا علیہ السلام اور بہت سارے جو ہے نا اس سے بلکہ پہلے کی بات ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، اللہ کے حدود سے نکل گئے اور سرکشی کے اندر، گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس کو مسلط کیا، وہ اپنے لشکر لے کر آیا اور شام میں آ کر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ہزاروں لاکھوں قتل کیے، باقی گرفتار کیے، کچھ نوجوان تھے غلام بنا دے، عورتیں جو ہیں لوڈیاں بنا دیں اور سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ کر، سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ بنائی تھی تو یہ جنات سے بنوائی تھی، اور اس کے اندر بڑے ہی جنات نے سمندروں کی تہوں سے ہیرے اور جواہرات اور قیمتی چیزیں نکال کر لگائی تھیں، پتھر بھی بڑے قیمتی، فانوس بڑے قیمتی، ہر چیز جو ہے نا قیمتی لگی ہوئی تھی جو جنات نے پوری دنیا سے اکٹھی کر کے وہاں پہ لگائی تھی۔ تو وہ سب کچھ بخت نصر جو ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار گاڑیاں، اس وقت کی جو ٹانگا گاڑیاں ہوتی تھیں، آگے بیل باندھے ہوتے تھے اور پیچھے وہ پتہ نہیں 70,000 گاڑیاں تقریباً، وہ صرف یہ لوٹ مار کے سامان سے وہ لاد کے لے گیا تھا، اتنی لوٹ مار کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تباہی کی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہاری مدد کی، پھر کئی سالوں کے بعد، کچھ 100 سال کے بعد یا 70-80 سال کے بعد پھر ان کو اس غلامی سے نجات ملی، پھر یہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجے، حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ تورات کو مرتب کر کے ان کو دیا، اور پھر یہ دین کے راستے پر چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے پھر ان کو ترقی عطا کی، اتنی ترقی عطا کی کہ پھر ان کی حکومت بن گئی اور بہت ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو گئی، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر یہ اس طرح خراب راستے پر، گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ جو ہے وہ عذاب اپنا بھیجا، اور دوبارہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ ٹائٹس رومی ایک بادشاہ تھا، ٹائٹس روم کا بادشاہ تھا، وہ اپنی فوجیں لے کر آیا اور شام پر حملہ کیا، اور اس نے پھر بہت زیادہ تباہی مچائی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور گرفتار کر کے باقی زندہ تھے ان کی عورتوں کو غلام بنا کے، لوڈیاں بنا کے لے گیا، اور اس طرح بڑی تباہی مچی۔ اس واقعے سے بتانا یہ مقصد ہے، اصل میں تو ہمیں سمجھانا ہے نا کہ تم اگر بنی اسرائیل کے راستے پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ چنانچہ ہم مسلمان اگر اپنی 1500 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو جب تک مسلمان دین پر چلتے ہیں، خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان کو عروج دیتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ لیکن جیسے دین سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں، تو پھر کوئی آتا ہے، حملہ کرتا ہے اور تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے، اب ہم صرف ہندوستان کو ہم دیکھ لیں کہ یہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور جب تک دین پر قائم تھے مسلمان تو مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب دین کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو مسلط کیا، انگریز وہ 600 پتہ نہیں کتنے دور سے اٹھ کر آئے، وہاں سے اللہ نے ان کو بھیجا اور یہاں پر آ کر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا سب کو، اور 200 سال تک حکمرانی کی اور غلام بنا دیا سب۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے دین سے اور اپنے قرآن سے دور ہوتے ہیں، پھر ذلت اور رسوائی جو ہے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں۔